قرآن پاک یک مشت نازل ہونے کے حوالے سے کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اچھا، دوسری طرف ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، یہ ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ بظاہر بات چیزوں میں تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تضاد اس میں نہیں ہوتا۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ قرآن کا ایک بڑا مقصد تعلیم اور تربیت ہے۔ صحیح۔ تو تعلیم اور تربیت کا یہ تقاضا تھا کہ اس قوم پر جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے احوال کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے آیات مبارکہ نازل ہوتی رہیں۔ جی۔ لوگ آ کر سوال کرتے تھے، بعض اوقات کوئی وقوع پیش آتا تھا، کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی غزوہ ہوتا تھا، کسی مکاری کا ظہور ہونے والا ہوتا تھا، اس پر پہلے ہی خبردار کر دیا جاتا تھا۔ تو ڈیفرنٹ وجوہات تھیں کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی رہیں، لیکن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ جی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ازلی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اسی موقع پر خطاب کیا ہے جس موقع پر وہ واقعہ پیش آیا، صحیح، بلکہ اللہ تو جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جی تو قرآن اللہ کے کلام کا نام ہے۔ جو ہم مصحف میں دیکھتے ہیں جی، کتابی شکل یہ تو میں نقوش ہیں، جی حقیقتاً جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت قدیم ہے، ازلی ہے۔ صحیح، اب یہ جو قرآن ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوح محفوظ پر اس کلام کو منتقل فرمایا، اور اس کے بعد آسمان دنیا پر جی لیلۃ القدر کی رات کو اس قرآن کا نزول کیا گیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل امین حسب موقع آیات لے کر نازل ہوتے رہے۔ تو قرآن پاک کے نازل ہونے کے تعلق سے صرف یہی نہیں کہ ایک بارگی میں نازل ہوا یا 23 سال میں نازل ہوا، نزول کے اعتبار سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔